बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम कबूल कीजिए। आज की टॉप स्टोरी ये रही। पाक भारत क्रिकेट जंग, पाकिस्तान की जीत का नशा हवा हो गया। हिकमत अमली बदलने की जरूरत है। तालिबान ने पाकिस्तान पर खुली जंग मुसल्लत कर दी। पेशावर में सैकड़ों शिद्दत पसंदों ने चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। नेवीज के 22 एहलकार अगवा और 2 शहीद कर दिए गए। वजीर दाखिला का आजमूदा हथियार फिर कराची पर चल गया। एक बार फिर मोबाइल सर्विसेज बंद, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्यों डट गई? जो अपने इलेक्शन नहीं करवाएगा, इसे इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का नया ऐलान और पीपल्स पार्टी का एक और इम्तिहान। पंजाब में खांसी का कातिल शरबत 22 इंसानों को निकल गया और सिंध में 97 बच्चे खसरा के हाथों जा बहक। हुकूमतें बेबस की बेबस। वेलकम टॉप स्टोरी। तालिबान पाकिस्तान पर खुली जंग मुसल्लत कर चुके हैं। एक दिन कबल अलस सुबह 200 के करीब शिद्दत पसंदों ने रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद हथियारों से लेस होकर पेशावर के नवाही इलाके मतनी कोई हसन खेल में लेविस की 3 चौकियों और एक टेलीफोन एक्सचेंज पर हमला कर दिया। 2 एहलकार शहीद और 1 शदीद जख्मी हुआ, जबकि 22 एहलकार लापता हो गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें तालिबान ने अगवा कर लिया है। हमारे इदारे इस अमर की तरदीद कर रहे हैं, ताहम फाटा सेक्रेटेरिएट इस अमर की तस्दीक कर रहा है। दूसरी तरफ तालिबान के इलाकाई तर्जुमान ने इस हमले और लेवीज एहलकारों के अगवा की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उधर इस हमले के बारे में कलदम तहरीक तालिबान के मरकजी तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का कहना है, हमने 33 पाकिस्तानी एहलकारों को अगवा किया है। तालिबान इससे कबल बन्नू जेल पर गुरीला छापा मार कार्रवाई इतने ही बड़े पैमाने पर कर चुके हैं, जिसमें वो अपने कैदी छुड़वा कर ले गए और वहां पर फतह के तराने गाते रहे। इसी तरह तालिबान पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों के अगवा की कार्रवाइयां भी कर चुके हैं। एक तरफ तालिबान के हमलों और मिशंस में तेजी आ रही है और दूसरी तरफ आलमी सतह पर अफगानी तालिबान और हुकूमत के दरमियान फ्रांस में बातचीत बढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान के मुताहरिब तालिबान के बारे में भी इसी तरह की तजावीज़ सामने आ रही हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद साहब ने ऐसी ही एक तजवीज़ दी है कि अगर अफगान तालिबान को अपने दफातर कायम करने की इजाज़त आलमी ताकतें दे रही हैं, तो पाकिस्तानी तालिबान को ये सहूलत क्यों नहीं दी जा रही? पाकिस्तान के साथ खुली जंग लड़ने वालों और इसमें तेज़ी लाने वालों, पाकिस्तान के दस्तूर और निज़ाम को कुफ्र का निज़ाम कहने वालों के साथ क्या मुज़ाकरात करने का ये मुनासिब वक्त है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काजी हुसैन अहमद साहब, जो कि साबिक अमीर है जमात इस्लामी के, और उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर क्यों वो समझते हैं कि पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दफ्तर होना चाहिए, क्यों ऐसा समझते हैं। इसी बारे में हम जानेंगे काजी हुसैन अहमद से कुछ ही देर में। टॉप स्टोरी में वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टॉप स्टोरी है, तालिबान चौकी पर हमला करके लेवीज एहलकारों को अगवा कर चुके हैं। काजी हुसैन अहमद साहब अमीर जमात इस्लामी रहे हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। काजी हुसैन अहमद साहब, आपका ये बयान सामने आया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर दफ्तर खोलने की इजाज़त होनी चाहिए। वो तो कहीं और बैठ के भी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, तो दफ्तर की उन्हें क्या ज़रूरत? वैसे जी किसी और जगह बैठकर जो उनकी जिम्मेदारी की खबरें आती हैं वो ऑथेंटिक नहीं हो सकती। उनके साथ कतर में उनका दफ्तर है, ज़ाहिर है अमेरिका ने उनको ये दफ्तर मुहैया किया है। पेरिस में उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, जापान में उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका ख़ुद मुज़ाकरात कर रहा है। तो हमारे यहाँ भी उनके साथ कोई चैनल खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात तो साबित हो चुकी है कि तशद्दुद के ज़रिए से और ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए से मसला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। लेकिन काजी साहब, मैं अफगानी तालिबान की बात नहीं कर रहा, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की नहीं, पाकिस्तानी जो तालिबान है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं, जिन्होंने अभी लेवीज एहलकारों को अगवा किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं उनकी सपोर्ट करता, लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि क्या ये इंडिपेंडेंट तालिबान है या ये अफगान तालिबान के मातात हैं, या किसी भी दर्जे में उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ तो तरह तरह के लोग हैं, हर एक अपने आप को तालिब कहता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। आपस में भी लड़ाई हो रही है, ये वज़ीरिस्तान में अब भी उनकी आपस में लड़ाई हुई है। तो इसलिए ये बात वाज़ेह होनी चाहिए और इसके लिए
ان کے ساتھ کوئی چینل کھولنے کی ضرورت ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، ابھی مذاکرات کے بارے میں چلیں بات تو ہو رہی ہے، اگرچہ شروع نہیں ہوئے، دونوں طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ مذاکرات کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے اندر تو پہلے برطانیہ ناکام ہوا تھا، پھر سوویت یونین ناکام ہو گیا، ناکامی کیا کہ ٹکڑے بند ہو گئے اس کے، اور اب امریکہ وہاں جانے سے پر مجبور ہے۔ تو اس لیے یہ کسی کو بھی خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ افغانستان کو کالونی بنا دے، اس پر حکومت کرے اور اس کو اپنی مرضی اس پر مسلط کرے۔ اس کو ایک آزاد خود مختار اسلامی ریاست بننے کے لیے مواقع فراہم کرنے چاہیے، اور پڑوسی ممالک اور ان کے تمام خیرخواہوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی آزادی اور ان کے استحکام کے لیے کوشش کریں۔ اس میں ہماری خود اپنی مصلحت اس میں پوشیدہ ہے۔ اچھا، اگر دفتر یہاں پر تحریک طالبان پاکستان کا کھل جاتا ہے تو بین الاقوامی سطح پر ہمارا کیا امیج آئے گا؟ میں طالبان میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں کہ افغان طالبان کا دفتر کھلنا چاہیے۔ اچھا، پاکستان اور جو پاکستانی طالبان ہیں جو ابھی جس طرح سے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے پاکستانی طالبان ان کے زیر اثر آ جائیں گے۔ اگر آپ کریں گے اور یہاں ہم کریں گے تو پاکستانی طالبان ان کے ڈسپلن میں آ جائیں گے۔ تو ابھی جو پاکستان نے رہا کیے ہیں کچھ لوگ، اس سے آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری آ رہی ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حملوں میں تیزی آئی ہے پاکستان میں، ابھی جس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ لیویز اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا ہے، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے حملوں میں تیزی لائی جا رہی ہے، شاید مزید دباؤ ڈالنے کے لیے کہ مذاکرات کی طرف آیا جائے۔ جو اغوا کیے گئے ہیں وہ افغانستان کی کرزئی حکومت کا وفد آیا تھا اور ان کے کہنے سے اغوا ہوئے ہیں، یہ خود ایک حماقت ہے۔ اگر انہوں نے اغوا بھی کرنا ہے تو خود براہ راست بات کر لیں ان کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ان کے کہنے پر ان کو رہا کرتے ہیں۔ تو خود یہ کرزئی حکومت کو ایک سند دینے کی بات ہے جو کہ ہمارے مصلحت میں نہیں ہے۔ اچھا، اب مستقبل اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل ہونے جا رہا ہے یا اسی طرح سے دونوں طرف سے ہمیں یہی خبریں ملتی رہیں گی، اٹیکس ہوتے رہیں گے، معصوم لوگوں کی جانیں جاتی رہیں گی؟ اس کے حل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں آپریشن کریں۔ سوات میں، باجوڑ میں، مہمند میں، خیبر ایجنسی میں آپریشن کر کے دیکھ لیا ہے، لاکھوں لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال کر بیابان میں ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے میں انتقامی جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے مذاکرات کریں کہ افغانستان میں ایک مستحکم اسلامی فلاحی ملک قائم ہو سکے، حکومت قائم ہو سکے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کے اندر ایک اچھے تعلقات قائم کرنے کی بنیاد پڑے گی، اور یہ اس کے نتیجے میں ایک مستحکم افغانستان بھی وجود میں آئے گا، ایک مستحکم پاکستان بھی، اور ہم پاکستان میں دہشت گردی پر قابو بھی پا سکیں گے۔ بہت شکریہ قاضی حسین احمد صاحب آپ کا۔ نہ صرف قاضی حسین احمد بلکہ خود طالبان کا بھی خیال ہے پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اور مشروط جنگ بندی بھی ممکن ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ برسر اقتدار جماعتیں اپنی طالبان دشمن پالیسیوں پر نہ صرف عام معافی مانگیں بلکہ اپنے آپ کو فوج سے علیحدہ کر لیں اور ملک کی خارجہ پالیسی اسلام کے مطابق بنائی جائے۔ ان کے خیال میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف سے ان کی کوئی جنگ نہیں، البتہ پیپلز پارٹی اور ANP کا قبلہ درست نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار مسلم لیگ نون کے سابق صدر اور موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے طالبان کے بارے میں ایک بیان بھی دیا تھا اور ان سے اپیل بھی کی تھی۔ یاد دہانی کے لیے دوبارہ ملاحظہ فرمائیے۔ طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور سٹینڈ ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن، ہم اس کے خلاف صف آ رہا ہے۔ تو اگر یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اگر یہ ان کی منطق ہے، تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ طالبان کا اگر یہ موقف ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر وہ اس موقف کو جس پارٹی نے اپنایا ہے ان کے خلاف وہ صف آ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے اس بیان کو غلط رنگ دیا گیا تھا۔ ہم طالبان کہتے ہیں کہ
کہ فی الوقت مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف چونکہ اقتدار میں نہیں، انہوں نے بھی اقتدار میں آنے کے بعد پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تو پھر میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑے بھی۔ طالبان نے اپنے اس موقف کا اظہار معروف صحافی سلیم صافی کے نام لکھے گئے خط میں کیا ہے۔ طالبان نے پاکستان سے جنگ بندی اور مفاہمت کی جو مشروط پیشکش کی ہے، کیا وہ قابل عمل ہے؟ اس سے قبل صوفی محمد کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا گیا، شرعی عدالتیں دارالقضاء کے نام سے وجود میں لائی گئیں، قاضی کورٹس کام کرنے لگ گئیں، لیکن یہ معاہدہ بھی قائم نہ رہ سکا۔ اس کے علاوہ 2007 میں حافظ گل بہادر اور ملا نذیر کے گروپ سے بھی امن معاہدہ ہوا، وہ بھی ناکام ہوا۔ 2005 میں بھی سرروغہ میں طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان کے 2 امن معاہدے ہوئے، وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئے۔ امریکی افواج کا انخلاء اب دور کی بات نہیں، پاکستان کو اس تناظر میں امن درکار ہے۔ کیا طالبان سے امن معاہدوں کی ناکامیوں سے بھری تاریخ کے ہوتے ہوئے نئی مہم جوئی کی ضرورت ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیم صافی صاحب۔ سلیم صافی صاحب، بہت اہم ہے یہ خط، اب تو باقاعدہ طور پر بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ مسعود کا ایک ویڈیو پیغام بھی آ گیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے جو شرائط لگائی جا رہی ہیں مذاکرات کے لیے، ایک نئے آئین کی بات کی جا رہی ہے، نئے نظام کی بات کی جا رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی، بظاہر تو ان شرائط پہ عمل کرنا ہماری حکومت کے لیے ممکن نظر نہیں آتا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر افغان طالبان سے مفاہمت کا امکان ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ مذاکرات پہ زور دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں پھر ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ مذاکرات یا مفاہمت کی مخالفت کرے، کیونکہ پاکستانی طالبان نے تو پاکستانی آئین میں ترامیم کی بات کی ہے اور ان کے بعض دفعات کو قرآن و سنت کے جو ان کے نزدیک منافی ہے ان کو تبدیل کر کے قرآن و سنت سے ہم آہنگ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ افغانستان کے موجودہ آئین کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اگر ہمارا پاکستان کے اندر یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں شریعت کو سپریم مانا گیا ہے، تو افغانستان کے آئین میں بھی شریعت کو سپریم مانا گیا ہے۔ دوسری بات، پاکستانی طالبان نے پاکستان کی سیاسی قیادت کو 2-3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، جس سے مراد یہ لی جاتی ہے اور جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بیچ میں یہ جن جماعتوں کے بارے میں ان کا نقطہ نظر نسبتاً نرم ہے تو وہ پل کا کام دے سکتے ہیں، لیکن افغانستان کے اندر افغان طالبان اس وقت کابل میں جتنی بھی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، وہ سابق مجاہدین ہے یا کوئی اور ہے، ان میں سے کسی کی بھی اور افغان حکومت کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں بھی کوئی ممانعت، کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک طرف مذاکرات کی مشروط ہی صحیح پیشکش تو ہے، مگر ہم حملے بھی دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پر حملے بھی جاری ہیں۔ بشیر بلور صاحب پر آپ دیکھ رہے ہیں حملہ ہوا تھا، اس کے بعد ابھی تازہ حملہ جو ہے اس میں اغوا کر لی گئے لیویز اہلکار، یعنی کارروائیاں اپنے مشنز انہوں نے جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے باوجود۔ افغانستان کے اندر بھی طالبان کی کارروائیاں جاری ہیں، اور ابھی جب پیرس میں مذاکرات کا دور ہو رہا تھا تو اس سے چند روز پہلے افغانستان میں ان کے انٹیلیجنس چیف کو نشانہ بنایا گیا، اس سے کچھ عرصہ پہلے حامد کرزئی صاحب کے بھائی کو قتل کیا گیا تھا، اس سے کچھ عرصہ بعد پھر برہان الدین ربانی صاحب کو قتل کیا گیا تھا، اور ہمارے ہاں بھی اگر انہوں نے پشاور ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تو اس سے قبل افغان طالبان نے قندھار میں ایک ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا، ایئر بیس کو، اور اس میں 6 طیاروں کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے جلال آباد میں بھی خودکش حملہ کیا۔ تو اگر اس سب کچھ کے باوجود وہاں پہ ہم امریکہ سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور حامد کرزئی سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کرے، اور وہ کر رہے ہیں، اور طالبان کی وہ کارروائیاں رکاوٹ نہیں بن رہی ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی اگرچہ نہیں ہونی چاہیے، کاش طالبان کی یہ کارروائیاں نہ ہوتی، کاش بشیر بلور نشانہ نہ بنتے، باقی معصوم لوگ نشانہ نہ بنتے، لیکن بہرحال اگر ادھر رکاوٹ نہیں بنتی تو پاکستان کے اندر بھی یہ مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، فوج کا بڑا ذکر کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے فوج سے علیحدہ ہو جائے، ان کا کہا نہ مانے، تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی اصل ٹارگٹ فوج کو کیا جا رہا ہے؟ اگر حکومت علیحدہ ہو جائے ایسا ممکن ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اسامہ صاحب یہ شاید غلط فہمی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو۔ فوج کو، حکومت کو فوج سے الگ ہونے کا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ 2-3 جگہوں پہ فوج اور حکومت کو ایک کر کے مخاطب کیا گیا ہے، اور خط کے آخر میں مجھے ایڈریس کر کے اس کے الفاظ یہی ہے
کہ ہم آپ کے ذریعے حکومت اور فوج کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ان شرائط کو مان لے تو پھر ہم بھی مفاہمت پہ آمادہ ہیں. لیکن چونکہ یہ نئی پالیسی جو ہماری بنی تھی اور امریکہ کے اتحاد میں جانے کا جو فیصلہ ہوا تھا، اس وقت پاکستان کے اندر فوجی حکومت تھی اور پرویز مشرف صاحب سربراہ حکومت بھی تھے. تو اس وقت سے یہ رائے چلی آ رہی ہے کہ یہ جو پالیسی ہے وار آن ٹیرر سے متعلق، وہ بنیادی طور پر فوج کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے جگہ جگہ فوج کا لفظ اس میں بہت استعمال ہوا ہے. سب لوگ یہ دہشت گردی کی جنگ سے، اس لہر سے پریشان ہیں پاکستان میں. کہا یہ بھی جا رہا ہے افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں آ جائے گا. تاریخ ہے ایک مذاکرات کی، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. کچھ دیر کے لیے کچھ ہم نے دیکھا بہتری آئی. اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں، معاہدہ کوئی ہوتا ہے، پھر کہاں کیسے مانا جائے کہ وہ بھی کامیاب ہوگا؟ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف مذاکرات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں لیکن کب ہوتے ہیں، کس پوزیشن سے ہوتے ہیں. حکومت اس کو کمزور پوزیشن سے کرتی ہے یا فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ کرتی ہے. پھر یہ کہ جن کے ساتھ مذاکرات کرتی ہیں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا وہ مذاکرات جز کے ساتھ ہوتے ہیں یا کل کے ساتھ ہوتے ہیں. جو میرا مشاہدہ ہے کہ دیکھیں، جب قبائلی علاقوں کے اندر نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں جب وہاں پہ قبائلی زعماء کی حیثیت تھی تو اس وقت مذاکرات اور معاہدہ ملیٹنٹ کے ساتھ کیا گیا. پھر جب ملیٹنٹ کو پوزیشن حاصل ہو گئی تھی اور وہ لوگ غیر مؤثر ہو گئے تھے قبائلی زعماء، تو پھر معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا. اسی طرح سوات میں جو معاہدہ کیا گیا، مولانا فضل اللہ، یہ سب لوگ اس پورے قضیے کے ایک جز ہیں. سوات کل نہیں تھا. ہمارے ہاں کبھی ایک جز کے ساتھ مذاکرات، کبھی دوسرے جز کے ساتھ مذاکرات. ہم جیسے لوگ جن مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ ہم کل کے ساتھ، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ مذاکرات. قاضی صاحب کے ساتھ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے حل نکل سکتا ہے اگر تمام جو اس وقت طالبان ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر مذاکرات کیے جائے. سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا. اسی بارے میں ایک اور اہم شخصیت سے بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ٹاپ سٹوری میں قاضی حسین احمدی اور سلیم صافی صاحب کا کہنا تھا کہ طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے. اگلی سٹوری، طاہر القادری صاحب کے اچانک پاکستان میں آنے کا ایجنڈا کیا ہے، یہی موضوع گفتگو ہے. کسی کے خیال میں وہ پاکستان میں جمہوریت کا نظام لپیٹنے آ رہے ہیں، کسی کا خدشہ کہ الیکشن نہیں ہوں گے، کسی کا خیال کہ ایجنسیاں کام دکھا رہی ہیں، کسی کا کہنا ہے امریکہ رنگ دکھا رہا ہے، کوئی ڈالروں کے چکر میں، مگر اصل حقیقت انہی کی زبانی. کا وقت آج ہے. This is the proper time to stand up for change. یا سیاست بچائیے یا ریاست بچائیے. جس نظام کو ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں اگر اس نے ڈیلیور کیا ہوتا تو میں یہ نعرہ نہ لگاتا کہ سیاست نہیں ریاست کو بچاؤ. 14 جنوری کو سن لیں، میں اسلام آباد میں عوام نے پاکستان کی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا ہے. تمام سیاسی پارٹیاں متفقہ طور پر یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو نگران گورنمنٹ کے طور پر سامنے آنا چاہیے. آپ یہ ذمہ داری قبول کر لیں گے؟ اگر ایسی نوبت آئی تو دیکھوں گا. میں ذمہ داریوں سے اور فرائض نبھانے سے بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں. طاہر القادری صاحب کے خیالات اور ان کے کھلتے ہوئے بھید پھر کسی دن کا موضوع، مگر آج کی خوش آئند بات یہ رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کے لیے بھی انتخابات کا التوا نہیں چاہتا. یہ خبر خوش آئند اور آج ہی کی ہے. ایک خبر اور ہے جو حیران کن. خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ جن جماعتوں نے پارٹی کے اندر انتخابات کروانے کی قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی، ان کو متوقع عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قانون اپنی جگہ پر، مگر یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے اندر انتخابات کروانا ایک تکلف سے زیادہ اور کچھ نہیں. اگر یقین نہ آئے تو نئے دور کی نئی جماعتوں کی دھواں دھار قیادتوں کا حال ہی دیکھ لیں. کیا عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف کا چیئرمین بننے کا خواب عمر چیمہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا نواز شریف کی جگہ صدیق الفاروق صدر ہو سکتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کی جگہ پر بیٹھنے کا خیال مانی پہلوان کو سوچنے کی جرت بھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو پھر کیسا پارٹی الیکشن، کیسا تکلف؟ پاکستان میں جمہوریت کی حیثیت تازہ غنچے سے زیادہ نہیں.
इससे बरगद के दरख्त की तवक्को रखना सही नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला फिल वक्त पीपल्स पार्टी के लिए एक और नया इम्तिहान है। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी अपने जमाती इंतखाबात, आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने से कबल मुकम्मल कर लेगी या फिर यहां भी से किसी नई साजिश की बू आती है। इसी बारे में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा महरीन अनवर राजा साहिबा से। महरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन से पहले आपके अंदर जमाती इंतखाबात होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, आपने एक बड़ी लंबी एक गुफ्तगू की है और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात पर मुत्तफिक होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि इलेक्शन फ्री और फेयर और टाइम पे होना ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है। वो इलेक्शन कमिश्नर जिसको तमाम जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पर चुना है। मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ये फ़ैसला हो गया है। आपने देखा कि कल एक तकरीर हुई गड़ी खुदा बख्श में और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने और सदर पाकिस्तान ने और हमारी पार्टी के, मैं समझती हूँ कि तमाम जो आवाज़ है वो मिलकर एक बात कह रही है कि इलेक्शन होंगे और टाइम पे होंगे, फ्री और फेयर हों। जहां तक मैं आ रही हूँ आपके सवाल पे, मैं आपके जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स, जैसे आपने कहा कि किसी कारकुन की सोच हो सकती है, वो जुर्रत कर सकता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसका एक मामूली कारकुन राजा परवेज अशरफ, मैं फिर कह रही हूं, एक कारकुन, एक मामूली कारकुन आज वजीर आजम पाकिस्तान है। और ये पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत में, पार्टी के अंदर जमहूरियत में और पार्टी के अंदर इलेक्शन में, देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक और बलोचिस्तान तक अगर वो एक राय देते हैं तो मैं नहीं समझती कि उसको आपको बुरा मनाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनान की राय है कि वो इमरान खान को चुने, वो नवाज शरीफ को चुने, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चुने, वो चेयरमैन जरदारी साहब को चुने। देखिए बात ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस की जब आप बात करते हैं तो पॉलिटिकल प्रोसेस के, देखिए ये आईनी जिम्मेदारी है और ये हर पॉलिटिकल पार्टी को पूरी करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी करेगी। इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूं कि देखिए आइन के मुताबिक जो जिम्मेदारियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो आने वाला वक्त है कंसेंसस के साथ पूरी करनी है। यहां पे हमले होना शुरू हो गए हैं, ऐसे चेहरे उभर के आ रहे हैं जो शायद देखने में बहुत मोतबर और इज्जत वाले हों मगर उनके अज़ायम ना मोतबर हैं ना इज्जत वाले हैं। और मैं ये कह देना चाहती हूं, बड़े क्लियरली कहना चाहती हूं कि कोई शख्स, कोई ज़हन, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये समझती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की कोई फ्यूचर नहीं है तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, वो पाकिस्तान की हमदर्द नहीं है। और मैं आपके इस प्रोग्राम से पूरी दुनिया में और अपने जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि इलेक्शन वो दिन है जो बहुत जरूरी दिन है, अपना वोट डाल के फैसला करें और ये इधर और उधर की जो बातें हैं वो उन पे ध्यान ना दें। अच्छा, ये जो शर्त है ये किस तरह से पूरी की जाएगी जमात के अंदर इलेक्शंस की? क्या तमाम कारकुनों को पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा किया जाएगा? उनकी राय लेने का तरीका क्या होगा? बस पूछा जाएगा और जो वो कहेंगे उसको फिर लीडर चुन लिया जाएगा और वो फिर आगे से इंतजाम देखता है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर कौन कौन होंगे? किस तरह से ये होगा कि चेयरमैन कौन होगा? देखिए, जो इलेक्शन कराने का एक तरीकाकार, एक ज़ाब्ता है और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी ये कर चुकी है। आप पाकिस्तान के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए अभी कोई एक जमात है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास बहुत रुपया है और वो टिकटें 8-10 लाख की खरीद लेता है और वो मेंबरान बना लेता है तो ये कोई शफाफ तरीका तो नहीं है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो टिकट्स हैं, जो मेंबरशिप कैंपेन करते हैं, मेंबरशिप कैंपेन के बाद आप अपने नुमाइंदगान चुनते हैं, वो नुमाइंदगान जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उसके बाद फिर एक चेयरपर्सन का एक लेवल आता है और उस पे बात की जाती है। मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज में वो राइज है और होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप अब नई हिच
वो कोई भी हो, वो कोई भी फेस हो, अगर क्रिएट करेंगे इलेक्शन के प्रोसेस में, तो फिर आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, जमहूरियत के लिए एक मैं समझती हूँ एक नुकसानदेह अंसर बन रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब चंद महीने रह गए हैं, किस तरह से इलेक्शन मुमकिन बनाएंगे? तमाम पार्टियों के लिए अब ये शर्त लाजिम है, आप मान भी रही हैं कि ऐसा होना चाहिए और होगा। कब होगा इसकी कोई तारीख नहीं अभी तक सोची गई। अभी हाल ही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें इस बारे में कोई बात नहीं हुई। देखिए उसामा, बात यह है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे उनका होमवर्क कंप्लीट है। अच्छा। बहुत से शायद इंकशाफात हैं, आपका प्रोग्राम का वक्त कम है और अच्छा। मैं वो शायद ना बता सकूं, मगर मैं एक बात बताना ये चाहती हूं कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है। वो अच्छा। चाहे पार्टी के अंदर इलेक्शन हो या पार्टी से बाहर इलेक्शन हो, वो मामलात हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। हम बिल्कुल एक खुले और साफ जहन से बाहर आ रहे हैं, बाहर आ चुके हैं, मगर फिर उन अंसर से या उन फैक्टर से इस वक्त जो आहिस्ता आहिस्ता अपने अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं, जो जमहूरी पॉलिटिकल प्रोसेस को डिरेल करना चाहते हैं, मैं बड़े साफ अल्फाज में कह रही हूं, यानी लोग उनका साथ ना दें, लोग उनका साथ ना दें। ठीक है, आपने वाज़ेह कर दिया, आपका होमवर्क कंप्लीट है और जनरल इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी अपने जमाती इंतखाबात अपने अंदर करवाएगी और ये शर्त इलेक्शन कमीशन की जो है पूरी करेगी। मेरी नंबर राजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। और हुकूमत की कारकर्दगी सेहत के मामले में कैसी है? क्या आम आदमी हुकूमत की तरजीह है? ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक से पहले टॉप स्टोरी में मेहरीन अनवर राजा साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने होमवर्क कर रखा है, चाहे इलेक्शन जर्नल हो या पार्टी के अंदर इलेक्शंस की बात हो, वो तैयार हैं। अब स्टोरी है कराची की। तालिबान के हमलों में तेजी आ चुकी है। आज कराची और पेशावर में दहशतगर्दी का खतरा था। हसास इदारों की पेशगी इत्तलात की बुनियाद पर वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कराची और पेशावर में मोबाइल फोन सर्विस सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। उनके हुक्म का ये सिक्का कराची में तो चल गया, मगर खैबर पख्तूनख्वा ने बात मानने से इनकार किया। यूं कराची के 2 करोड़ शहरी मुतासर हुए, मगर अच्छी बात यह हुई कि कराची में कोई दहशतगर्दी इस दौरान नहीं हुई। पेशावर में भी अमन रहा। इस माहौल में सवाल ये जन्म लेता है कि क्या मोबाइल फोन सर्विस बंद किए बगैर अमन का हदफ हासिल किया जा सकता है? क्या जदीद टेक्नोलॉजी और महारत में इजाफा मुमकिन है? क्योंकि दुनिया के वो ममालिक जिनको दहशतगर्दी का सामना है, वहाँ मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जाती है और ना ही गुमनाम सिमों का इजरा होता है। मगर हमारे यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। यहाँ टेलीफोन सिम सरगोदा के हबीब के नाम जारी होती है और इस्तेमाल करता है वज़ीरिस्तान का बुजुंदल। मोबाइल फोन सर्विस की किसी एक रोज बंदिश पर इख्तलाफ नहीं, बस सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दहशतगर्दी रोकने का कोई और तरीका भी इस दुनिया में पाया जाता है? अगर पाया जाता है तो फिर हमारी हुकूमत कुछ करने की बजाय आसान रास्ता क्यों ढूंढती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक आईजी सिंध पुलिस अफजल शिगरी साहब। अफजल शिगरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई रास्ता नहीं, मोबाइल फोन बंद करो फिर ही अमन होगा? नहीं, मेरा ख्याल ये तो खैर वाहिद रास्ता नहीं है, लेकिन मेरी ऑपरेशन ऑफिसर से बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि ये जितने वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पे इन्होंने डिफ्यूज किया है बॉम्ब्स को, मोस्टली उसमें सिम्स जो इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये एक उनके लिए एक काबिल अमल एक है जो दहशतगर्द है उनके लिए कि वो बॉम्ब ब्लास्ट करे, तो इसलिए ये इनको बंद कर रहे हैं। असल खराबी ये नहीं है कि ये फोन बंद किया जा रहा, खराबी ये है कि ये फोन का सारा सिस्टम है, इसको हम ठीक क्यों नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है इसको ठीक करने की जरूरत है, इसके लिए टेक्नोलॉजी भी है। और आपकी बात दुरुस्त है कि सिम अगर कराची में किसी के नाम पर जारी हुई है और कोई इस्तेमाल कोई दूसरा आदमी किसी और जगह से कर रहा है, तो ये बहुत खतरनाक बात है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है और सिक्योरिटी रिस्क है। मेरा ख्याल है इसको एड्रेस करने की जरूरत है बजाय इसके के। लेकिन अब जो हालात इस वक्त ये हैं कि इस वक्त आप एक हालत जंग में, एक मुश्किल में, अगर एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आती है तो उस सिचुएशन को बीट करने के लिए ये कार्रवाई की जाती है, जो कि मेरा ख्याल है पसंदीदा कार्रवाई नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो आए रोज ऐसी इतलात होती हैं, तो फिर आए रोज यही लोगों को मुश्किल रहेगी क्या? देखते हैं क्या होता है। जिस तरह शिगरी साहब कह रहे हैं कि अमली इक़दामात भी कोई और भी मजीद किए जाते हैं, सिर्फ फोन लाइन बंद की जाती है। शिगरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों की सेहत भी कुछ ठीक नहीं और हुकूमत का इस तरफ भी ध्यान नहीं, यही हमारी अगली स्टोरी है। खसरे की वजह से सिंध में आज 7 बच्चे जाँ बहक हो गए।
کل ملا کر 97 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان ہلاک ہونے والے بچوں میں سے کسی بھی بچے کی بلدیت کے خانے میں کسی جج، جرنیل، سیاستدان اور جرنلسٹ کا نام نہیں۔ سب غریب ہیں، عام آدمی ہیں، وہ عام آدمی جن کے لیے ملک بنا، مگر اب یہاں وہ بس زندگی کی سانسیں پوری کرتے ہیں۔ اخباری اطلاعات ہیں کہ پنجاب میں کھانسی کا شربت کھانسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سانسیں بھی لے رہا ہے۔ گوجرانوالہ اور لاہور سمیت پورے پنجاب میں کھانسی کا شربت پینے کی وجہ سے مرنے والے شہریوں کی تعداد 22 ہو چکی ہے۔ خبریں ہیں کہ گوجرانوالہ سے رات گئے 10 مریضوں کو تشویشناک حالت میں میو اسپتال لاہور لایا گیا۔ گوجرانوالہ کے اسپتال میں بھی 30 افراد لائے گئے، جن میں سے منیر، عرفان، سعید، ارشد، مبشر، وسیم، یوسف، شفیق، محمد زاہد، رفیق اللہ وسایہ، انور، اقبال، اکبر علی، چاند اور امانت دم توڑ گئے۔ نندی پور میں سابق نائب ناظم عرفان لطیف، ٹوبہ ٹیکسنگ میں 2 جوان شربت پینے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے۔ پچھلے دنوں پنجاب میں جس سیرپ کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں اس کا نام ٹائنو تھا۔ اس بار سیرپ مختلف ہے جس کا نام ڈیکسٹرو میتھارفین ہے، تاہم ان کے اجزاء یعنی ان میں استعمال ہونے والا سیرپ ایک ہی ہے۔ ابھی پنجاب کارڈیولوجی کی غلط دوا کھانے سے ہونے والی 150 ہلاکتوں کا انصاف نہیں ہو سکا اور کھانسی کے شربت کی تباہ کاریاں سامنے آنے لگی ہیں۔ پنجاب حکومت سے سوال کیا جائے تو سر کے بالوں کو آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا گمان ہے پنجاب کی موجودہ حکومت صدی کی سب سے بہترین حکومت ہے جس نے انسانی فلاح کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں۔ کیا پنجاب کے عام آدمی ریاست کی نعمتوں اور سہولتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں؟ اس پر بات ہوگی اور سوال ہوگا عہد حاضر کی سب سے اچھی طرز حکومت قائم کرنے والی پنجاب حکومت کے عہدیدار جناب سلمان رفیق سے۔ سلمان رفیق صاحب، آپ مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کے صحت پر، پہلے بھی آپ سے اس بارے میں گفتگو ہوئی، کیا ادھر ہی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی کہ کچھ پتہ لگتا ہے انگریڈینٹ ہے کیا، پھر سیرپ سے ہلاکتیں ہونے لگ گئیں؟ ایک تو پی اے سی والا جو کیس تھا وہ میں تھوڑا سا صرف آدھا منٹ اس پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو بہت سے بے گناہ لوگ، آپ نے ٹھیک ہے وہ انتہائی غریب لوگ تھے، آج پورا سال ہونے کو آگے ہم اپنی عدالت میں مکمل طور پہ وہ کیس لڑ رہے ہیں اور اب ہائی کورٹ سے اس کیس پہ اسٹے ہے اور ہم اس کیس کو پورا پرسیو کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے، ہم ان کو اشتہاری کر چکے ہیں جن لوگوں نے یہ دوائی بنائی تھی۔ فیروز کا جو مالکان تھے ان کی فیکٹری کی دیوار پہ پولیس پچھلے ہفتے اشتہار لگا کے آئی ہے اور اگر وہ عدالت میں یا کورٹ آف لاء میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر ان کی پراپرٹی کو ان کے ساتھ اشتہاری ملزمان کے طور پہ اٹیچ کیا جائے گا۔ پہلی بات، 1 سال کیس ہونے کے باوجود ہم اس کیس کو پرسیو کر رہے ہیں۔ ایک بات لرننگ لیسن یہ تھا پی ای سی کے واقعے کے بعد کہ ہم نے سندر اسٹیٹ میں ایک نئی ڈی ٹی ایل بنائی ہے جو تھرڈ پارٹی کے طور پہ کام کرے گی اور اپنی ڈی ٹی ایل کو امپروو کیا۔ ایک سیکنڈ، جو لاہور کا کیس ہے اس میں 16 سے زائد لوگ، تقریباً 21 لوگ شاہدرہ میں فوت ہوئے تھے اور گوجرانوالہ میں بھی 16 سے زائد لوگ فوت ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے جو اپنے انٹر میں بات کی ہے یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، یکسانیت ہے اس میں۔ لاہور کا جو کیس تھا اس کا انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اس پہ ہم نے کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ ایک ڈیٹیلڈ اس میں انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے کیونکہ جب ایکٹیو کے ساتھ نان ایکٹیو آپ چیک کرتے ہیں، ابھی تک نہیں پتا چل سکا وہ ٹائنو معاملے کا اگر پتہ لگ جاتا تو شاید یہ ہلاکتیں نہ ہوتی۔ جو ٹائنو سیرپ کا کیس ہے اس میں 50 سے زیادہ پروڈکٹ اس فیکٹری میں بن رہی ہیں، 50 سے زائد، ان 50 سے زائد کا ایکٹیو اور ان کا نان ایکٹیو دونوں چیک ہونے ہیں اور یہ چیک ہونا ہے کہ آپس میں انٹرمکس تو نہیں ہوا، ایک دوسرا سپوریس چیک ہوگا، تیسرا جتنے لوگ بیچارے فوت ہوئے وہ غریب تھے لیکن بدقسمتی ایڈکٹ تھے۔ گوجرانوالہ میں بھی سملر کیس ہے۔ اب گوجرانوالہ اور لاہور کے کیس کی یکسانیت یہ ہے، یہ میں بات ابھی کرنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہم نے شام کو کچھ آپس میں ڈسکشنز کی ہیں اور کل صبح ہماری پھر میٹنگ ہے اور ہم کل کی میٹنگ کے بعد کوئی پریکاشنز میئرز کریں گے کیونکہ اس میں یکسانیت ہے، وہی آنکھوں کی پتلی کا سکڑنا، ایڈکٹ لوگ اور سیرپ کا زیادہ استعمال۔ چونکہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بھی سینسٹیوٹی یہ ہے کہ سالوں کے سال کی محنت کے بعد ان لوگوں نے اپنی دیوار کھڑی کی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ بس بالکل وقت ختم ہو گیا معذرت کے ساتھ۔ ہو یہ رہا ہے کہ سر اس پہ انویسٹیگیشن جاری ہے، ہم کافی چیزوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، میں ایگزیکٹ اس لیے نہیں کہہ سکتا، نہیں اس کا اس لیے وقت نہیں بتا سکتا کہ اس میں پروفیشنلز انوالو ہیں اور وہ جو ریسرچ اور انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہ اپنے ایک ٹائم لمٹ کے طور پہ کرتے ہیں، مگر امید کرتے ہیں جلد از جلد ہوگی اس سے پہلے کہ کچھ اور لوگ اس طرح سے ہلاک ہو جائیں۔ صبح بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے اس پہ میٹنگ کی ہے، کل ہماری پھر میٹنگ ہے، کل ہم اس پہ پریکاشن میئرز کو جاری کریں گے، آج بتانا ذرا مناسب نہیں ہے، کل ہم حتمی ہونے کے بعد ڈی آر اے کو بھی خط لکھیں گے کیونکہ ڈی آر اے قانون کے تحت کرنا کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم ان کو اپنی ریکمنڈیشنز ہیں وہ کل بھیج دیں گے اور انشاءاللہ کل اپنے مزید پریکاشن میئرز انشاءاللہ لیں گے۔ بہت شکریہ سلمان رفیق صاحب آپ کا۔ صحت کے معاملے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو حکومت ہارتی میں نظر آ رہی ہے، آج ایک ہار کرکٹ میں بھی ہوئی، اس سٹوری پر اگر نظر ڈالیں تو آج کارکردگی کہا جا رہا ہے پاکستان کی اچھی رہی بیٹنگ میں، لیکن بالنگ نے مایوس کیا اور پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور 2020 سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی اور شاہد آفریدی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، بوم آفریدی کا وقت کیا اب ختم ہو گیا، لیکن ون ڈے سیریز میں وہ نہیں ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کارکردگی پاکستان کی رہتی ہے۔ یہ سیریز 1-1 سے برابر ہوئی، 2 میچ ہونے تھے لیکن اس میں 3 میچ ہیں، لگتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آئے گا اور سب شائقین کو اب
اس بار انتظار ہے کہ پاکستان 2020 جس طرح برابر کیا ہے ون ڈے سیریز پاکستان وہاں سے جیت کر آئے اور اس دفعہ پاکستان کی کارکردگی بہتر بھی نظر آ رہی ہے۔ محمد اسامہ غازی ٹاپ سٹوری کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔